سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ تعالی بقرآن مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد نبی الأمی وأزواجه أمهات المؤمنین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الأطهار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے فقیہ اور محدث ہیں. وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ابلیس شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرنے آ گیا. عجیب بات تھی، یہ بھی شیطان ایک نبی سے ملاقات کرنے آیا، اور عجیب بات کی اس نے، کہنے لگا حضرت موسیٰ سے یا موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے بڑے پیارے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بھی بخشا ہے کہ آپ اپنے رب سے ہم کلام بھی ہوتے ہیں، گفتگو بھی فرماتے ہیں. بہت بلند مقام ہے اللہ کے نزدیک آپ کا. تو میں آپ سے ایک فرمائش عرض کرنے آیا ہوں اپنی بات. کیا آپ اللہ کے حضور میرے لیے سفارش کریں؟ بس میں اب جو ہوں گناہوں سے بڑا تنگ آ گیا ہوں، بہت غلط کام کیے ہیں، تو بس میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے توبہ کرنی ہے، تو آپ اللہ کے دربار میں میرے لیے دعا فرمائیں اور سفارش فرمائیں. یہ بھی ایک توبہ کا انداز ہے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اور یہی طریقہ ہے توبہ کا چلتے چلتے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور جو نبی کریم زمانے سے جاری ہے. یا النبی جاک المؤمنات، کہ جس طرح شیطان آیا توبہ کرنے بیعت ہونے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نبی اکرم کہ آپ کے پاس عورتیں آئیں گی، مسلمان عورتیں آئیں گی، یباینوا کا ان کو بیعت فرمائیں. تو یہ اعلیٰ ترین توبہ کرنے کا طریقہ ہے. ویسے تو مسلمان کسی طرح بھی توبہ کر سکتے ہیں، خود بھی توبہ مانگ اللہ معافی دے دیتے ہیں، نماز کے بعد توبہ کر لے، استغفار کی تصویر کر لے، اپنی جگہ ہے. لیکن یہ جو طریقہ ہے توبہ کا یہ بڑا عجیب ہے، یہ خاص ریکمنڈیڈ ہے اللہ کی طرف سے، اس میں بہت ہی زیادہ نعمتیں ہیں. اس طرح توبہ ہو جائے یہ توبہ پکی توبہ کی جاتی ہے. یہ آج کا نہیں ہے، یہ تو مسلم زمانے سے چلتا ہوا ہے.
اور اس توبہ میں جب انسان آ جاتا ہے اور اللہ کے فضل سے اس توبہ کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو سمجھو کہ وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے. لیکن ہے معاملہ ایسا، اس توبہ کو قائم رہنے والے بھی بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو وعدے اپنے شیخ سے کیے ہوتے ہیں انسان نے، ان وعدوں کو ساری زندگی پہ نبھانا پڑتا ہے. یہی سب سے بڑا مجاہدہ ہے اس توبہ کا، جس میں اللہ نے انعام رکھا ہے. یعنی کیا خوبصورت قرآن کی آیت ہے، آپ دیکھیں اللہ فرما رہا ہے یا نبی جاک المومنات کا. عورتوں کا ذکر ہے لیکن یہ دونوں کے لیے مفہوم ہے، مرد بھی عورت بھی. کیا آپ کے پاس سے آئیں گے؟ اللہ ہی بھیج رہا ہے. توبہ کے لیے کوئی بندہ آتا ہے تو کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے. کتنی بڑی کرم کی بات ہے. خود انسان یہ توبہ میں خود انسان کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ خود ریکمینڈ کرتا ہے جا فلاں بندے کے پاس چلا جا، اس سے دل ملا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے پاس آ جاتا ہے. مرد بھی عورت بھی خود ہی دل کے اندر جذبہ پیدا کر دیتا ہے. اللہ نے راستے کھولے ہیں. وہ بندہ پھر پہنچتا ہے اس کے پاس تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ نے ہدایت فرمائے. اللہ یشکن نبی شیئا، پھر وہ وعدے لیتا ہے. شیخ یہ قرآن بتا رہا ہے اللہ نے فرمایا کہ اس طرح وعدے لیں، جس طرح وعدے لیے جاتے ہیں. ہر شیخ لیتا ہے وعدے، آپ سے بھی لیے ہوں گے الحمدللہ. تو یہ یاد کرنے والے یاد ہیں، وہ کوئی روایت نہیں ہوتی، بلکہ جو بھی اللہ تعالیٰ، ضروری نہیں ہوتا کسی سے کوئی وعدہ لے لیتا ہے شیخ، کسی سے کوئی وعدہ لے لیتا ہے. شیخ کا ہر فعل جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہی چلتا ہے. اپنی مسلط سے کام دین کا نہیں ہو کر سکتا. اس لیے مختلف تو وہ ہوتے ہیں، کسی کے لیے مختلف ایکشن ہوتے ہیں. یہ کہنا جی اس کے ساتھ ہوا میرے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا، اس کو تو یہ کر دیا مجھے کیوں نہیں دیا، اس کا فاں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا. یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں انسان کی، یہ بہت ہی گھٹیا اور گندی باتیں ہوتی ہیں. یہ ذہنیت اپنے پر تولنا ہوتا ہے اپنے شیخ کو. یعنی یہ نہیں کہ آپ شیخ کو اپنے ترازو سے تولیں، استغفر اللہ تعالیٰ، بلکہ کیا ہے کہ الحمدللہ شیخ کی مرضی کے ساتھ زندگی گزارے، تب بات بنتی. ہر فیصلے پہ راضی ہوا، کیونکہ سمجھ جائے کہ بھئی اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور ہر جو اس کا فیصلہ ہوگا وہ میرے لیے شفا ہوگا اور میرے لیے آخرت کے لیے بہتر ہوگا. جب تک یہ پکا یقین نہیں ہوگا انسان کو، یاد رکھیں اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی. کیونکہ بہت بڑی توبہ ہے، بہت بڑی توبہ ہے. اس پہ اگر قائم رہ گیا آدمی، بہادر لوگ اس کو آ جاتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اور آپ فی زمانہ تو آج جو دنیا کا لالچی زمانہ ہے اور مادیت کا زمانہ ہے، کون پرواہ کرتا ہے ان چیزوں کی. شوق تو سب کو ہوتا ہے کہ بس ہاں جی توبہ کریں گے تو بس شیخ مل جائے گا تو فلاں فلاں فلاں. کون چل سکتا ہے اس میں؟ ہمت والے چل سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں الحمدللہ، جن کو اللہ پاک فضل فرمائے. یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ لگے ہم اس راستے کے آدمی ہیں، تاکہ ہم اللہ ہمیں سمجھ دے اور ہم بھی اس راستے پر آئیں تو اس پر چل سکیں اچھی طریقے سے. اس کو کھیل تماشا نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی کی بات ہے دوستوں. تو پھر یہ وعدہ لے لیتا ہے شیخ. لینے کے بعد آپ یہ دیکھیں پھر ہوتا کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے وعدے کے بعد جب توبہ کر رہا ہوتا ہے تو کتنا بڑا انعام آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، قرآن میں حکم ہے نبی کریم کو کہ آپ اس شخص کے لیے توبہ کریں، دعا کریں. اس سے بڑے انسان کے لیے کیا حاضر؟ ایسی توبہ ہو سکتی ہے؟ کتنی بڑی توبہ ہے کہ جب آپ کسی ایک کے ساتھ بیٹھیں، وہ آپ کو بیعت کر رہا ہے، وہ آپ سے وعدے لے رہا ہے جس عورت سے مرد سے، تو اس کے بعد آپ ان وعدوں کو قبول کرتے ہیں. تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نبی محترم، آپ اتنا بلند ہو گیا یہ آدمی، اس کے لیے آپ دعا فرمائیں. تو وہ اللہ والا بھی دعا کر رہا ہے، وہ شیخ بھی دعا کر رہا ہے، وہ آدمی خود بھی رو رہا ہے، سبحان اللہ. اور اللہ کے نبی بھی مدینے میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ اللہ اس کو معاف فرما دے. ایسی چیز کا انسان ظاہر کرے، اندازہ لگائے ٹکی ٹکی کی چیزوں پہ، پتہ ہے پھر نفس پاک اس چیز کو ختم بھی ہو جاتی ہے. جب وعدے انسان پورے نہیں کرتا، وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے. بے شک کچھ کرے، آخرت میں اس گروپ کے ساتھ نہیں ٹھیک. یہ تو سلسلہ جڑا ہے شیخ کا اور مرید کے درمیان. جو رسی ہے وہ کس چیز کی ہے؟ ان وعدوں کی ہے جو پرومسز لیے گئے ہیں. یہ ایک روحانی نکاح ہوتا ہے. جو آپ کسی عورت سے شادی کرتے ہیں تو آپ اس سے کوئی پرومس کرتے ہیں، میں تجھے مہر دوں گا، میں تیرا نان نقطہ دوں گا، میں فلاں دوں گا. جس کو کوئی نہیں دیتا ہے وہ اس کا نل وائڈ ہو جاتا ہے، نکاح دے نہیں رہا، وہ اپیل کر دیتی ہے کہ یہ تو اپنے وعدے سے پھر گیا. کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ تم نے تو یہ وعدہ کیا تھا، خلا ہو جاتا ہے.
طلاق ہو جاتی. یہ اسی طرح ہے کہ جب کوئی مرید جو وعدے اس نے کیے ہیں یاد رکھ لے. اگر چلنا چاہتے ہیں قیامت تک تو جن وعدوں پہ آپ نے کی ہے اگر یاد ہیں دماغ میں، جو اللہ نے میرے منہ سے کروائے ہوں گے، کسی سے کچھ کسی سے کچھ، اس کی حیثیت کے مطابق، سمجھے نا. تو یہ ڈرنے کی بات نہیں، تو بہت بڑا انعام دے رہا اللہ تعالیٰ، بہت بڑا انعام ہے. تو اس وقت یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ٹائی کو مضبوط کر لیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں اس وعدے پہ قائم ہوں اور زندگی گزارتا ہے اس طرح، تو کتنا بڑا وعدہ ہے کہ جس پہ اللہ کے نبی اس میں دعا ہو کہ اس کو بخش دے، تو اس کا حال کیا ہوگا آخرت میں، کیسے بخشے جائے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے کہتا ہے کہ اتنی بڑی باتیں میرا حبیب بھی دعا کر رہا ہے اس کے لیے، تو خود بھی رو رہا ہے بندہ، بھی شیخ بھی دعا کر رہا ہے. لگتا ہے ان اللہ کہتا ہے پھر میں تو اللہ ہی ہوں. ماشاء میں تو اللہ ہوں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو میں تو اللہ ہوں، میں کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہوں. اللہ کہتا ہے پھر دیکھو میری شان دیکھو. سب سے پہلے اپنی شان پیش کون سی کرتا ہے؟ اللہ غفوریت کی شان پیش کرتا ہے، ان اللہ غفور، کہ پھر میں اس کو بھول گیا یہ کیا تھا کیا نہیں تھا. پہاڑوں کے برابر اس کے گناہ تھے، جتنے زنا کیے، جو کچھ بھی کیا میں بھول گیا ہوں، میں خود بھی بھول گیا ہوں، پوری کائنات کو بھلا دی اس کے گناہ، مثلیں ضائع کر دی اس کی. کوئی فرشتہ اس کا گواہ نہیں ہوگا روز قیامت میں. یہ بالکل ایسے ایسے بون بیبی نہیں ہوتا. اتنے مقام پہ بندہ پہنچنے کے بعد پھر کیچڑ میں گر جائے، نفس پہ آ کر مجھے بتائیں وہ کیا انسان ہو. کتنا اللہ موقع دے رہے انسان کو کہ بھئی ٹھہر جائے اس چیز پہ، تیرے سارے معاف ہو گئے، حرام جو کچھ تو نے کیا تھا سب ختم ہو گیا. بیوقوف زندگی کوئی یہ تو نہیں کہ 100 سال ہے 80 سال ہے، ہو سکتا ہے 3 سال زندگی ہو، 1 سال زندگی. تو سو یہ سمجھ کے میری زندگی چند گھنٹے کی ہے، بس اس پہ قائم ہو جائے کہ میں چند گھنٹے اسی پہ قائم رہوں گا اپنی باتوں پہ. اس چانس کو میں ضائع نہیں کروں گا، ورنہ میں کہاں سے اپنے گناہوں کا حساب دوں گا. مجھے بتائیں جو جس سروں پہ جو گناہ چڑھے ہوئے ہیں کیسے اتر سکتے ہیں. اللہ غفور ہے کتنا بڑا. پھر فرماتا ہے ان اللہ، میں اللہ ہوں، غفور ہوں تو سب معاف. اور فرمایا ایک سن جو اس آدمی نے بڑا پیارا کام کیا ہے، اس نے وہ کام کیا ہے جو سب سے زیادہ مجھے پسند کام ہے، توبہ. تو میں اس کا خالی نہیں جانے دوں گا، میں اب اس کو ریوارڈ دوں گا. بولیں سبحان اللہ. سب آپ ریوارڈ یافتہ ہیں اللہ تعالیٰ سے. بتائیں گردوں میں منہ ڈالیں اپنے اور دیکھیں ان کو ضائع تو نہیں کرتی اس بات کو. آپ سوچیں موت کا کیا پتہ ہے. اللہ فرمایا میں تو اللہ ہوں، میں اس کو ریوارڈ دینا چاہتا ہوں. یہ کیا ریوارڈ ہے؟ فرشتوں سے کہتے ہیں لے آؤ سارے گناہ اس کے جتنے بھی ہیں، گناہوں کے ہم بال جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جتنے سے گناہ کیے تھے سب کو سب نیکی میں بدل دو. میرے رب کو کون روک سکتا ہے؟ اس کے پاس تو کوئی قانون نہیں ہے، اس کے پاس تو عدل نہیں ہے. اس کے پاس کیا جو وہ کہہ دے وہ قانون ہے اللہ کے. جو اللہ نے کہہ دے وہ عدل ہے، وہی عدل اور جسٹس. یہ موسیٰ علیہ السلام کو شیطان آ کے سوچتا تھا ساری باتیں کہ بڑا اونچی چیز اگر میں اس طرح بیعت ہو گیا، ورنہ وہ عقل مند تھا، وہ بہت عقل ہے اس میں، وہ خود بھی توبہ کر سکتا تھا، استغفر جی ہم تو خود کر لیتے ہیں، ہم تو خود مانگ لیتے ہیں. اس کو پتا تھا یہ کام جو چلے گا بڑا پکا ہوگا کام. سنیں کہتا جی مجھے ذرا معافی کرا دیں، آپ بڑے نبی ہیں تو میں تو بیعت ہونا چاہتا ہوں آپ سے. اب جی شیخ کا تو کام یہی ہوتا ہے کوئی بھی آ جائے اس کے پاس، وہ نہیں دیکھتا منافق ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، لیکن اس کی ڈیوٹی ہے کہ آپ ہاتھ پکڑ لیں. اللہ والا کبھی انکار نہیں کرتا، یہ شان ہے، کبھی نہیں کہتا. کیسے بھی آدمی کچھ نہیں کہے گا، جانتا بھی ہوگا تو کچھ نہیں کہے گا، کہتا ٹھیک ہے میں تمہیں اپنا بنا لیتا ہوں، ٹھیک ہے. اور دعائیں بھی کرتے ہیں اس کے لیے. پھر کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ السلام کا بہت خوشی کی بات ہے، تو اگر صحیح میرا مرید بن گیا تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے. کس سے ختم ہو جائے گا تو ساری قوم صحیح ہو جائے گی، اس سے اچھا مجھے اور کون آدمی ملے گا. تو یہاں پتہ چلتا ہے جتنا خراب آدمی کسی شیخ کے پاس آتا ہے اتنی وہ خوش ہوتا ہے اس سے، اس کو اتنی ہی قریب کرتا ہے. اور جتنے نخرے کرتے لوگ آتے ہیں وہ اتنی دور کرتا ہے اس کو. گناہ گار سے گناہ گر ان سے اپنے سینے سے لگاتے ہیں اللہ والے، ان کے عیبوں کو نہیں دیکھتے، عیب نہیں دیکھتے. بس جناب موسیٰ السلام نے فوراً نماز میں نیت کی، نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھایا اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ یہ ابلیس آ گیا اور اس سفارش کر رہا ہے میں اس کے لیے توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ حکم فرمائیں معاف کر دیں اس کو. اور اتنے بڑے نبی اللہ تعالیٰ کے لے بھائی اس نبی کو بھی ہلا رہا ہے شیطان ابلیس. تو کیا بات ہے یہ، غور سے سننے بات ہے. سارا تصوف چلتا ہے دیکھیے. تو فرمایا
موسیٰ ٹھہر جا، ٹھیک ہے تو اس کو بیعت کرا لے، کر دے بیعت، توبہ کرے، میں تم نے مجھ سے دعا بھی کی ہے، میں قبول کرتا ہوں، لیکن ایک چیز ہے کہ میں تو جانتا ہوں اس کو اچھی طریقے سے، یہ ابلیس ہے۔ اللہ تو ہر آدمی جانتا ہے، شیخ کے پاس کوئی آدمی آ رہا ہے تو اللہ تو جانتا ہے اس کے دل میں کیا ہے، وہ کیوں آ رہا ہے، کس چکر میں آ رہا ہے، واقعی بیعت ہونے آ رہا ہے، اس میں کوئی اور بہت سی معاملات ہیں اور اس کی بکواس بازی ہیں، وہ تو نہیں جانتا نا، عالم غیب تو نہیں ہے وہ، اللہ تو جانتا ہے۔ تو یہاں ایک بڑا اچھا نقطہ بتایا، پھر کیا ہونا چاہیے اس پر، یہ دیکھیں آپ شیخ کیا کرتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا کہ دیکھ ابلیس، میں تجھے ایک بات بتاؤں مسلم، میں اس کو جانتا ہوں تو نہیں جانتا، یہ ابلیس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک صفت بیان کی، گندی صفت، گندی عادت۔ اب یہاں سے ایک نقطہ آپ سمجھنا بڑی قیمتی چیز ہے، اللہ نے کہ یہ ابلیس ہے اور یہ جھوٹا ہے، اللہ اکبر، یعنی ابلیس کے اندر خباثتوں اگر آپ دیکھیں، کوئی خباثت ایسی ہوگی جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، کوئی گناہ ہوگا جو اس کے اندر نہیں ہے، کتنے بڑے بڑے گناہ آپ جمع کر لیں، جو بھی دنیا کے گناہ ہیں وہ سارے نکلتے کہاں سے، اسی چشمے سے نکلتے ہیں، یہی تو یہاں سے نکلتے ہیں۔ تو ان تمام میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک چیز بتائی ہے، وہ سب سے بڑا گناہ ہوگا جو اس کی وہ یہ خصلت بتائی، آپ یہ سوچیں، اور وہ کیا بتایا، جھوٹا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے دوستو، کتنی بڑی بات ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جھوٹ کبھی نہ بولے، یاد، کیونکہ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ابلیس کی پرماننٹ سب سے بڑی خلاصت ہے اس کی، اور اس ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ناراض ہیں، جھوٹ کی وجہ سے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہوگی یہ چیز کہ آپ اللہ تعالیٰ نے جو انٹروڈکشن دی ہے شیطان کا، وہ کس سے دیا، اس ایک خلاصت سے دیا کہ یہ جھوٹا ہے۔ تو وہی ہے کہ جھوٹا انسان بالکل ابلیس ہے، اس کا ہر فعل جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، ہر چیز صادق اور امین نہیں رہ سکتا ایک جھوٹا آدمی، چاہے اتنا سے بھی جھوٹ بولے، سبحان اللہ۔ دنیا کی عدالت بھی یہ کہتی ہے، اپن بدل لگے، تو اللہ کی عدالت نے فیصلہ کیا کہ جو انسان جھوٹا ہوگا اس کی نماز بھی جھوٹی، اس کا قرآن بھی جھوٹا، عمرہ بھی جھوٹا، ذکر بھی جھوٹا، بیعت بھی جھوٹی، ہر چیز اس کی جھوٹی ہے۔ میرے دوستو یہ بہت بڑی بات ہے، شاید زندگی کے اندر دوستو یہ گناہ نہ ہونے دیں، یہ جھوٹ بولا ہے انسان، کسی بھی مقام پہ انسان پہنچ جائے کبھی جھوٹ نہ بولنا، ورنہ یاد رکھنا کہ صرف یہ جو ہے، یہ جو خصلت ہے، گندی خصلت، یہ ابلیس کی ہے، اور اس بات کو ایکسیپٹ کرنے والا بے شک اتنی سی بھی بول رہا ہے آدمی، وہ اس وقت پکا دوست اور یار کس کا ہوتا ہے، اپنی زندگی کو سنبھالنے کا، اس کی ہر چیز پہ اللہ مہر کر دیتا ہے۔ جب وہ پیش کرے گا نا اپنے اعمالوں کو، نماز پیش کر رہا ہے، قرآن پیش کر رہا ہے، تقریر پیش کر رہا ہے، واعظ پیش کر رہا ہے، ذکر پیش کر رہا ہے، تو ٹھپا ہر چیز پہ لگا ہوا، جھوٹا 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 جھوٹا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ یہ کیا ہے، ابلیس جھوٹا ہے، میں جانتا ہوں۔ اب مرید تیرا بننے آیا تو یہاں ایک بات سن کہ چل اب تو یہ کام کر، اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کا امتحان کر، اس کو آزما۔ تو پتہ ہی چلتا ہے، یہاں سے اجازت ملتی ہے شیخ کو کہ جب تم کسی کو مرید بنا لو، یا ترقی دینے کی بات ہو، یا کسی چیز پہ اور مضبوطی کی بات ہو، یا اس کو روحانیت میں فیض دینا چاہو تو فیض تو چلتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اس کا ٹیسٹ ضرور کرتے رہنا، ٹیسٹ ضرور کرتے رہنا، کیونکہ اس کی خباثتوں کو تم نہیں جانتے کہ پندرس میں کیا عیب ہے۔ تو یہ اکثر اولیاء اللہ جو ہیں وہ اپنے مریدوں کے ساتھ ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، یاد رکھنا، اپ اینڈ ڈاؤن جو ان کا ہوتا ہے، اور فیض وہاں ان کا بند بھی ہو جاتا ہے، پتہ بھی جب ٹیسٹ میں آدمی فیل ہوتا ہے۔ ان کے ٹیسٹ کیسے ہوتے ہیں اللہ علم، یہ بھی اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے شیخ کو کہ کس قسم کا ٹیسٹ کیسے لیے جائے، یاد۔ اور کسی میں تو عجیب ٹیسٹ دیتا ہے، کہتا ہے جاؤ جی تم ذکر کرا لو فلاں جگہ پہ، اس کو ذکر کے لیے بھیج دیتے ہیں، وہ ذکر کرانے بیٹھتے ہیں، وہ کہتا ہے میں شیخ ہوں، اللہ، اس میں شیطان کہتا ہے میں شیخ ہوں، وہ اپنے آپ کو شیخ سمجھنے لگتا ہے، اور یہ حقیقت میں کیا ہے، یہ شیخ کا ٹیسٹ ہے اس کو، کہ دیکھتے ہیں کرتا کیا وہاں جا کر، اس کو بھیجا جائے فلاں جگہ ذکر جائے، وہ بیٹھے ہیں مجموعے کے اندر ذکر کرا رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو شیخ سمجھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ میری طرف سے فیض پہنچ رہا ہے، اور دیکھ، اور اللہ تعالیٰ آدمی بھیجتا ہے پھر ادھر۔ میں بتا رہا ہوں بہت ڈفرینٹ ٹیسٹ
ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ انسان کے. تو وہ سمجھتا بابا میں تو ولی بن گیا جی پورا, میں تو لگا میں اس کو سبق دے دوں فلاں. حالانکہ کسی بھی انسان کو جس کو بھیجا جائے ذکر کے لیے اس کی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو آگے سبق دے. سبق خیال رکھیں, ایک چیز یہاں نقطہ بتاؤں کہ ایک ہوتا ہے ولی, ایک ہوتا ہے شیخ. ولی ہر انسان ہو سکتا ہے, ولایت پہنچ سکتا ہے, لیکن شیخ ہر انسان نہیں ہو سکتا. اتنا ہی فرق ہے جیسے نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے. شیخ میں اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت ڈالتا ہے کہ اس کے قلوب پہ القاء فرماتا ہے, ہر انسان کی چیز کو وہ دیکھتا رہتا ہے اس اپنے نورانی فیض کے ساتھ کہ یہ کس مقام پہ اس مقام کو کیا دینا چاہیے, تب وہ اسباق دیتا ہے. یہ نہیں سبق اس کو دے دیا جائے, اس کو سبق دے دوں, اس کو سبق دے دوں. تو جو ہوتے ہیں بیچارے آزمائش کر رہے شیخ, وہ سبق دینا شروع کر دیتا ہے کسی کچھ وہ, اور جگہ جگہ تجھے میری طرف اجازت, بہت سے لوگوں کو دیکھو تجھے بھی اجازت, تجھے بھی اجازت, ایسے پھرتے ہیں بہت سے لوگ. یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں, یاد رکھیں ٹیسٹ اللہ کی طرف سے. اتنی جلدی کوئی شیخ نہیں بنتا ہے, زندگی چاہیے, پھر یہ اللہ کا فضل چاہیے. ولایت تو مل جاتی ہے, آپ الحمدللہ نیک ہیں, صالح ہیں, ذکر کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, ولی ہو جاتا ہے انسان, لیکن شیخ نہیں بنتا. یاد رکھ, یہ کبھی ایسا موقع مل جائے کہ شیخ کہتا ہے جاؤ بھی فلاں جگہ ذکر کرو, کہیں سفر میں جا رہے تو شیخ کہتا ہے اس کی حفاظت کے لیے کہ 4-5 آدمی بیٹھ کے ذکر کر لیں گے, چلو بھائی تم کوئی آدمی مل جائے 4-5 آدمی تو تم اس کا ذکر کر لینا. تو خیال رکھنا اس چیز کا, جس وقت ذکر کر رہے ہو تو اپنے آپ کو پیر اور شیخ نہ سمجھنے لگنا. یہاں مار کھا جاتا آدمی. اس نے نہیں کہا آپ کو کہ آپ لوگوں کو جا کے اصلاح کریں, کہ ان کی فکر کریں کہ ان کا کیا ہوگا, اس مستی کا کیا ہوگا, ان لوگوں کو کیا بنے گا. تو اللہ ان کو بس صحیح کر دے, وہ دماغ اس کا خراب ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کیا کہ فیل ہو چکا ہوتا ہے, اس کا فیض ہی بند ہو جاتا ہے بیچارے کا, اس کے ذکر آنا کمزور ہو جاتے ہیں, اس کا جو معاملات کمزور ہو جاتے ہیں, اس کا رغبت کمزور ہوتی ہے اپنی طرف. تو میں یہاں اگر مکتوبات دکھاؤں جو حضرت نے میری طرف بھیجے تھے تو سبحان اللہ آپ کو پتہ چلے کہ کامل شیخ کس طرح تربیت فرماتے ہیں کسی انسان کی, کس طرح تربیت فرماتے ہیں. یہ مقامات ہیں, اور کس ڈفرنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں, یاد رکھیں. تو فرمایا اس کے ٹیسٹ لے. اب شیطان کا ٹیسٹ کس طرح لیا جائے, اس کے مطابق لیا گیا. تو ہر شیخ اس مرید کا ٹیسٹ ہمیشہ تیار رہے. مرید یاد رکھیں کہ کسی وقت بھی اس کا ٹیسٹ اس کو پتہ نہیں, اور ٹیسٹ میں پاس ہوتا ہے تو اس کی معرفت کے دروازے کھلتے ہیں. سبحان اللہ. جب میں بولا ہوں اللہ کی تعریف تو آپ اس وقت آ کر سبحان اللہ زور سے. میں کیا کہوں گا, اللہ کی تعریف, اللہ کی تعریف بولیں, نعرہ پڑا کر اللہ کی تعریف. تو میرے بھائی یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو تصور بتا رہا ہوں اس واقعے کے اندر کیا ہوتا ہے. تو پھر کیا ہے, تو اس میں ہمیشہ ایک مرید بالکل تیار رہنا چاہیے, عورت تو یہ مرد کہ کسی وقت بھی کسی انداز سے بھی جو بات کر رہا ہے شیخ میرا یہ ٹیسٹ کر رہا ہے, میری روحانیت کا ٹیسٹ چل رہا ہے, اس میں جو فیل ہو گیا فیل ختم. اس کا کہے گا نہیں, نکالے گا نہیں, کچھ برا نہیں کہے گا اس کو. کیا ہے بس ایک چیز ہے کہ فیض کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اس کا, ٹھپ مندر کا بندر, آخرت میں کچھ نہیں, قبر میں کچھ نہیں. وہ جو وعدے ہیں سب مریدوں کے ساتھ وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے. یہ بہت دیکھیں نا, جتنا اس میں درج ہے اس توبہ کے اندر, جتنا بلندگی ہے, جتنے مقامات ہیں, اللہ کتنے, اور اتنے ہی اس میں جو ہے آزمائشیں انسان کی. ہر چیز ہم حسد تو جانا آسان تو نہیں رہتا چلنا. اس میں یہ نہیں بات ہو گئی چلو قصہ نہیں, ایک ایک سانس اس میں اتنا قیمتی ہے. مرید کا اور شیخ کا رشتہ اتنا قیمتی ہے کہ جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ اتنی بڑی چیز ہے. تو اللہ نے کہا لے بھی ٹیسٹ لے اس کا, دیکھتے ہیں پاس ہو گیا تو ٹھیک ہے, تیرا مرید ہے پکا. اگر فیل ہو گیا تو تیرا فیض ختم. اسے سمجھ کوئی بات نہیں بتائیں آپ, میرا مرید تو بڑا پکا ہے جناب, دیکھیں مجھ سے کتنی محبت کر رہا ہے, میری ٹانگیں بھی دبا رہا ہے جی, میرے تو فلاں بھی کر رہا ہے, میری خدمت بھی کر رہا ہے. شیخ کو کیا پتا کہ کیوں کر رہا ہے, وہ تو اللہ جانتا ہے قلوبوں کے معاملات, دلوں کا حالات تو اللہ جانتا ہے کہ اندر سے کیا خباثت ہیں, کیا گھسی ہوئی ہیں. انسان تو نہیں جانتا. شیخ باجی یہ ہمارا تھا, ماشاء اللہ کیا بات ہے حضرت کی, یہ چیز ہے فلاں, بچاؤ کیا پتا کیا ہو رہا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو, لطف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ تو آپ تو اسٹوڈنٹ ہیں اس چیز کے, ماشاء اللہ سے سمجھا رہا ہوں. اب جناب اللہ نے کہا ٹیسٹ کیجیے. اللہ آپ بتائیں پھر ٹیسٹ کیا لیا جائے. کہتا ہوں تو مجھے میں بتاتا ہوں, کیونکہ وہ مرید کے دل میں اللہ کا ڈالتا ہے کہ اس کا یہ ٹیسٹ لے, خود کبھی ٹیسٹ نہیں لے گا. کس کو جا بھیج دے وہاں, اس کو جا ذکر کہاں, اس کو وہاں کرا. اب کیا ہے جناب, اللہ نے کسی ٹیسٹ یہ لے کہ جائے آدم السلام کی قبر پہ جائے اور سجدہ کر دے اللہ کی تعریف. تو وہاں اللہ, کیونکہ اللہ جانتا تھا
اس کا ویک پوائنٹ کیا ہے. اب شیخ بھی جانتا ہے اس کا ویک پوائنٹ کیا ہے. وہ کہتا ہے یہ کام چھوڑ دے, تیرا کاروبار نہیں چلے گا, مارے گا بہت سے لوگے برائی کرنے, اس کی لوگے چوریاں کرنے. شیخ نے کہا یہ کام مت کرو. جانتا ہے وہ کس کام سے روک رہا ہے, اس میں اس کی زندگی پھنسی ہوئی ہے. اللہ کی تعریف, سبحان اللہ. یہ ہے ٹیسٹ اس راستے کی. ہم سمجھتے ہیں برائی اس کو, ہم دیتے ہیں ماں بہنوں کی گالیاں ایسے پیروں کو, ایسے شیخوں. ہم کرتے ہیں کہ چگلیاں غیبتیں ان کی, کہ سانو روکدا پہ, سانو ایک کردا پہ, سانو فلاں ہو رہے. سچ کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ آج کا زمانہ ادھر کیا ہے, وہ مہربان ہے شیخ, اس کو بلند کرنا چاہ رہے ہیں. کوئی ٹیسٹ کے بغیر تو کوئی چلا ہی نہیں ہے آج تک. تو اگر کوئی صادق ہوگا کہ جی یہ پہ ہے, جی میرے شیخ نے جب کہا کہ تمہیں حلال کمانا ہے, میں تو بہت کمزور انسان, میں دعویٰ نہیں کر رہا میں نے حلال کمایا, میں بہت نیک آدمی ہوں, میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کس چیز کا. ہاں ایک بات ہے کہ اپنے شیخ کی بات ضرور میں نے مانی. میں نہیں کہہ رہا میں پارسا ہوں, بہت نیک ہوں, بڑا حلال کمایا, بہت نیک بیٹھا ہوں, میں فلاں, میں کسی چیز کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں. میری کتاب کے وقت ہر چیز جو ہے اپنے شیخ کے حساب سے اللہ کے سامنے ہے اور پیش ہوتے ہیں الحمدللہ. ہر پیر کو جمعرات کو ہمارے اعمال نبی کے دربار میں جاتے ہیں. بس وہ جانتے ہیں, بندہ جانے, مجھے نہ صفائی کی ضرورت نہ کچھ, اللہ سے استغفار کرتے ہیں. میرے بھائیو, تو جب یہ ٹیسٹ چلتا ہے آدمی, میرے حضرت نے کہا کہ تمہیں حلال سے کمانا ہے. اس وقت میں 3 ڈگریاں رکھتا تھا, بڑے جعفر تھے, یہیں سے میں نے ڈگری کی تھی. وہ سارے حرام کام تھے. سارے کیا تھے دوستو؟ حرام کام تھے. حضرت نے کہا تھا کہ تمہیں ہاتھ کا کمانا ہے. اب حکم شیخ کا ہو گیا تھا, ادھر افلاس شروع ہو گیا, ساری ڈگریاں لیے سب پھاڑ دی. ساری زندگی کی کمائی جو تھی, بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں گیا تھا, پاکستان, جرمنی, ویانا, کینیڈا, سب کو اٹھا کے پھاڑ دیا, ختم. پھر شیخ نے منع کیا ہے. کیوں؟ سبحان اللہ, ٹیسٹ ہے, ٹیسٹ ہے. بھوک آئی, ننگ آئی, ہاتھ سے کمانا ہے, جھاڑو دی, ہم پت پوچھیں کیا کچھ کام میں نے کیے, بھول گیا کہ میں کیا تھا کیا نہیں تھا. ٹیسٹ تھا. لیکن کیا ہے, ومن یتق اللہ یجعل لہ, اللہ تعالیٰ پھر رزق کے راستے خود ہی کھول دیتا ہے. تو یہاں رزق سے کون سے ومن یتق اللہ یجعل لہ, کون سا رزق کا راستہ کھول رہا ہے؟ دونوں, دنیا کے راستے بھی کھولتا ہے اور آخرت کا رزق بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو مرید کے لیے تو بہت بڑی زندگی ہے اس کے ساتھ. ٹیسٹ, ٹیسٹ. اس کو اس طریقے کی زندگی کو لیں آپ, اگر صحیح راستے میں چلنا ہے. کچھ بھی ہو, کتنا بڑا ہے, ایک آدمی بیٹھا ہے پروفیشنل ڈاکٹر, میں کہتا ڈاکٹری بند کرو, جاؤ تم دکان چلاؤ. آج مانے گا کوئی یہ بات؟ پتہ ہے, ایک آدمی دکان چلا, میں کہتا دکان بند کر دو بھائی, تم یہ کام نہ کرو, ٹیکسی چلاؤ. دکان اس کی چل رہی ہے, وہ مانے گا؟ اتنی ڈگری ہو, ساری زندگی لگائی ہو, نوکری آگے کھڑی ہوں, بلا رہے ہو گائے جی اس جاب پر ہیں, بڑی بڑی آفریں آ رہی ہوں, اور حکم شیخ کیا کہ نہیں حلال کمانی ہے, اور اس کو آدمی پھینک دے. ہزاروں میں سے ایک انسان نکلتا ہے ایسا دوست. یہ نہیں کہ ذکر کی اجازت دے دو, شیخ بن گیا جی بس, یہ سبق دے دیں, وہ سبق دے دیں, اس کو کر دیں, اس کو فلاں کر دیں. اللہ ٹیسٹ, سارا ٹیسٹ. زندگی کو بھائی سمجھے, بہت بڑی چیز ہے. تو شیطان سے کیا کہا, سجدہ کر. اب شیطان کو تو یہ ویک پوائنٹ تھا, جیسے ہمارا مال ویک پوائنٹ ہے, مال کیسے چھوڑ دیں؟ نہ یہ سیکھتے سیکھ ہم نے اماموں پایا, ڈاڑیاں رکھی ہیں, ذکر تو کرنے ہیں نا جی, کیا فرق پڑنا ہے, بس اس میں خوش. کیڑا ذکر کرنا ہے, وہ کیڑا ذکر کرنا, کیڑا ذکر کرنا. سوال کس قسم کا ذکر, کون سا ذکر؟ جس سے رب کی بات نہیں آپ نے مانی, اس کا ذکر کیا ہوگا؟ اس کا ذکر ہو سکتا ہے؟ شیطان کا ذکر کر رہے ہیں, نفس کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ کا ذکر نہیں. اللہ بڑی پیاری باتیں آج نکل رہی ہیں, بالکل ذہن میں نہیں تھیں باتیں میرے. سبحان اللہ, کیا اچھی میری نصیب. اس وقت میرا دل باغ باغ ہو رہا ہے الحمدللہ. بولے سبحان اللہ. ایسی باتیں دوستوں نہیں نصیب ہوں گی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کسی مجلس میں نہیں ملیں گی آپ کو یہ بات. خوش قسمت ہے اللہ تعالیٰ, یہ باتیں آپ تک پہنچا رہے ہیں, آپ کی پشتوں کے کام آئیں گی, میں بتا رہا ہوں. ہاں, یہ تاریخ ہوتی ہے, کبھی کبھی دنیا میں ایک تاریخ نکلتی ہے ایسی. بیٹھے ہوں گے ہزاروں مجلس میں, سنیں گے بڑے لوگوں کی باتیں, لیکن اس فقیر کی جو باتیں سنیں گی یہ صدیوں میں نہیں آئیں گی باتیں. کوئی انسان پیدا ہوتا ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے, لیکن قدر والے قدر جانتے ہیں. بس ایسے لوگوں کی قدر نہیں ہوتی ہے, دنیا نہیں پہچانتی اصل کو. جب چلے جاتے ہیں پھر ماتم کرتے ہیں لوگ, ہائے ہائے ہائے. حقیقت یہی ہوتی ہے انسان.
ابو جناب یہ آزمائش ہے تو اس نے کہا مارے گئے، اب ہم کیا؟ اس نے کہا کہتا جی میں تو فیل، ٹیسٹ میں فیل ہو گیا، ایک دم شیطان تھا اندر، خباثت تھی ساری، کیسے چل سکتا؟ وہ کیسے مرید بن سکتا تھا؟ ادھر اتنی توقع رکھے بیٹھا ہے شیخ، اور شیخ یہی ہوتا ہے اپنے ہر مرید سے توقع کرتا ہے کہ میں اس کو اتنا بلند کروں گا، اللہ تک لے کے جاؤں گا، اس کے یہ مقامات دوں گا۔ واللہ ہر شیخ کو یہ شوق ہوتا ہے اپنے مرید کے ساتھ، اس قدر محبت ہوتی ہے اپنے مرید سے، اس کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ میں ہر مرید کو لے کے جاؤں اللہ کے پاس، اس کے دیوان میں پیش کر دوں۔ مرید کا کیا ہوتا ہے؟ میں تو جی گندی کھانے ہیں، بتا بکواس ہی کرنی ہے، جو کچھ ہوئے میں نہیں سیدھا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسوس، جتنے خوش ہوئے تھے اس کے افسوس سے اس نے کیا کہا؟ کہتا ہے موسیٰ یہ بات نہیں ہو سکتی، اور جس کی زندگی میں نے سجدہ نہیں کیا تو میں آخرت میں اس کے کیا سجدہ کروں جب وہ چلا گیا دنیا میں؟ کہتا نہیں، ختم، میں نہیں بنتا تیرا مرید، کانٹیکٹ ختم۔ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو حق ہے مولا، تیرا ہر بات تیری حق ہے، تیری ہر بات شک ہے، تو جھوٹا ہوگا بے ایمان ہوگا کبھی مرید نہیں ہو سکتا۔ یہاں سبق دیا بولا یاد رکھو، جو منافق ہوگا، جھوٹا ہوگا اندر سے اور دنیا کے لالچ میں آئے گا، وہ کبھی کسی شیخ کے ساتھ نہیں چل سکتا، چاہے کتنے شیخ بدل لیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت سے لوگ ایسے شیخ بدلتے پھرتے ہیں، ایسے چوہے لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں کہ ہر سیزن کے ساتھ ان کے شیخ بدلے جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے لگے اس کا نام سنا، اس کے پیچھے لگے اس کا نام لگا، یعنی شیخ کو بھی پتہ نہیں ہوتا، پیچھے اندر اندر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تو خبیر اور بصیر ہے، ان کی رسی کو پکڑ ہوتا ہے اور ایسا دنیا وقت میں ذلیل کرتا ہے ایسے لوگوں کو کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ بکتے پھرتے ہیں کہ شاید یہاں سے ہمیں ولایت ملے گی، شاید یہاں سے ہمیں خلافت مل جائے گی، شاید یہاں سے ہمیں مقام مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، ملے گا وہیں سے جہاں تمہیں اللہ نے بھیجا تھا۔ پھر سبحان اللہ، پھر سبحان اللہ، ملنا اسی در سے ہے، اسی جوتیوں سے ملے گا، اسی کے صدقے سے ملے گا جہاں اللہ نے انتخاب کیا تھا آپ کے لیے۔ جا کے دیکھنے ادھر جانا ہے، زور لگا دیں، گارنٹی ہے جائیں زور لگائیں، توبہ کریں ایسے انسان، معافی مانگیں اللہ سے، اللہ تعالیٰ ہم تیری ناشکری کر بیٹھے، ہمیں معاف فرما دے۔ اس حالت میں اگر موت آ جائے بہت ہی برا حشر ہوگا ایسے انسانوں، منافق اٹھیں گے وہ لوگ۔ یہ قرآن کی باتیں بتا رہا ہوں آپ، عجیب راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے، ہم نے سمجھے ہی نہیں کیا راستہ اللہ تک جانے کا، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں، حساب ہی نہیں۔ شیخ بدلنا بہت بڑی چیز ہے۔ تو وہ جب باغ آتے کہنا ٹھیک ہے، اب یہاں ایک بڑی پیاری بات کی ہے ابو الحسن، کہتا ہاتھ میں لایا حضرت موسیٰ کہ بھائی جو کچھ بھی تھا میں تیرے پاس توبہ کرنے آیا تھا، پھر بھی تو ایک بہت بڑا نیک آدمی ہے، صفی ہے، تو نے میری سفارش تو کی نا اللہ سے، بولے سبحان اللہ، پھر بولے سبحان اللہ۔ شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ ہم اس سے بھی گزرے گئے، کہتے تم نے کم از کم میرے شیطان، تو میں شیطان ہونے کے باوجود بھی تیرا احسان مانتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جو ناشکرے لوگ ہوتے ہیں، جو شیخ کا بھی احسان کیا کسی کا احسان مانتے ہی نہیں، اور نافراموش ہوتے ہیں جو لوگ شیخ بدلنے والے لوگ، بکواس کرنے والے لوگ، احسان فراموش لوگ، تو وہ تو شیطان سے بھی بدتر ہے ناشکرا انسان۔ یہ بتا رہے ہیں ابو الحسن کہ وہ تو شیطان سے بھی بدتر ہو گیا، جو احسان ہی نہیں مانتا کسی کا۔ اور سب سے بڑا احسان تو آخرت کا احسان ہوتا ہے، ٹکی روٹی کا احسان تو نہیں، کسی کو نوکری دلا دی، کسی کو مکان دے دیا، کسی کو یہ احسان ہے۔ احسان تو وہ ہے جس نے جنت میں پہنچا دیا، اس کے ساتھ ناشکری، اس کے ساتھ نافرمانی، اندازہ لگائیں۔ تو شیطان جو ہے وہ شیطان کہتا ہے کہ میں ان انسانوں سے بہتر ہو گیا کہ جو ناشکرے لوگ ہیں۔ شیطان کہتا ہے میں آپ کا احسان مانتا ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے میں آپ کو 3 نقطے بتاتا ہوں، جائیں آپ۔ سبحان اللہ، یہ نقطے کہاں تک پہنچے؟ ہم تک پہنچ گئے۔ سن رہے شیطان ساری باتیں خود ہی بتائیں اس نے ہمیں۔ تو میرے بھائی وہ بڑی کام کی بات بتا گیا ہے، وہ یہ شیطان ہے جو ہمیں گناہ کراتا ہے، ورگلاتا ہے۔ 3 بہت بڑے گناہ بتائے اسے، کہتا ہے میں ان 3 گناہ انسان سے کراتا ہوں۔ غور سے سننا بھی یہ بات کیوں بتایا، اس لیے ہم سن رہے ہیں یہ بات شیطان نے بتائی ہے کہ ان 3 گناہوں کو سمجھ جانا شیطان ہے، اور اپنا پروٹیکشن کر لینا، خبردار ورنہ برباد کرتا ہوں ان 3 چیزوں سے۔ نمبر 1 سنیں، وہ کہتا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام سے بات، ایک نقطے کی بات آپ کو بتا دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے اللہ اکبر، غصہ میں جب انسان کو غصہ دلاتا ہوں تو اس کے بعد غصے میں میری پوزیشن اس انسان کے ساتھ کیا ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ میں اس کے قلب پہ قبضہ کر چکا ہوتا ہوں۔ آپ خود بتا رہے ہیں کہ میں ڈائریکٹ اس کے قلب کے قبضہ کر کے اس کی ایک ایک رگ میں خون کی طرح میں چلنا شروع ہو جاتا ہوں، اور پورا اس کو کنٹرول کر لیتا ہوں۔ اس حالت میں غصے میں
یہ سب سے بڑا میرے پاس شیطان کو قابو کرنے کا موقع ہوتا ہے جو غصے کا ہے، اس وقت میں اس سے پھر ایسے ایسے کام کراتا ہوں کہ انسانیت بھی شرم جائے۔ اور واقعی دنیا آپ اگر مثالیں اٹھا کے دیکھیں، آج ہی میں سن رہا تھا ایک عجیب مثال، اخبار میں پڑھ رہا تھا، ایک انسان نے اپنے 3 بچوں کو گولی سے مار کے بیوی سے لڑائی ہوئی اور خود بھی پھانسی لٹک گیا اور خود اپنے آپ کو بھی مار لیا۔ کیا تھا غصہ؟ یہ انسان کر سکتا ہے؟ کوئی مجھے بتائیں، کوئی کر سکتا ہے؟ لوگوں کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور کیا کیا اس دنیا میں ہو رہا ہے مجھے بتائیں، مذہبوں کا نام لے کے جو آج کل ہو رہا ہے، آپ اس کا تصور کریں، یہ کوئی کر سکتا ہے انسان؟ تو شیطان کہتا ہے یہ میں کراتا ہوں۔ تو جس وقت غصہ آنے لگے، یاد رکھنا، جس وقت غصہ آنے لگے تو کوئی زندگی کا کام فیصلہ نہ کرنا، اس وقت بالکل شیطان پہنچ چکا ہوتا ہے اور مضبوطی سے پکڑا ہوتا ہے، کوئی فیصلہ نہیں وہ کرا سکتا ہے آپ سے، طلاق دلا دے گا، گھر برباد کرا دے گا، بچوں سے لڑا دے گا، قتل کرا دے گا، بہت کچھ، خاص طور کے اندر میاں بیوی کے اندر تو بہت لمبے چوڑے کام کر دیتا ہے، وہ پورے معاشرے کو خراب کر دیتا ہے۔ یہاں ایک نصیحت ملتی ہے بہت بڑی کہ غصہ جو ہے خالص شیطان کی طرف سے ہے، اس کو فوراً بندہ کنٹرول کرے، غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرے، فوراً جو اللہ کے نبی نے چند سنتیں بتائی ہیں فوراً جائے، پہلے اس جگہ کو تبدیل کرے، ٹھنڈا پانی پیے، اسی وقت اللہ کا ذکر شروع کر دے، تعوذ پڑھنا شروع کر دے، بیٹھا ہے کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اپنی پوزیشن کو چینج کر دے اور فوراً اس جگہ سے ہٹ جائے۔ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے یاد رکھیں، طلاق یہ وہ فلاں کچھ بھی کرانا چاہتا ہے 1 سیکنڈ کے اندر کرا، اور پھر جب وہ کام کرا دیتا ہے کہتا ہے اس کے بعد جب میں کرا دیتا ہوں تو پھر وہ پچھتاتا ہے، ہائے یہ میں نے کیا کیا، ہائے میں کیا کر گیا، میں نے ایسی بات میری زبان سے کیسے نکل گئی۔ لیکن اس زبان سے بات نکل جاتی ہے وہ لکھی جاتی ہے اللہ کی کتابوں کے اندر، تم یہ کہا تھا۔ اتنی گندی اتنی بات انسان کر جاتا ہے، اتنا بے ادب ہو جاتا ہے، اتنا گر جاتا ہے انسان کے جس کو تصور نہیں کر سکتا۔ پہلی نصیحت دوستو سمجھ گئے، غصہ نہیں کرنا کسی حالت میں۔ دوسری چیز وہ بتاتا ہے کہ بھائی میں جو کام کرتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ جب آدمی عمل کی طرف چلنا شروع ہوتا ہے، کس کی طرف؟ عمل کی طرف۔ جیسے اب ہم کہتے ہیں جی نیک کام کریں، اللہ کا ذکر کریں، تبلیغ میں جائیں یا قرآن پڑھیں، ایک کوئی نمبر خاص طور پہ یہ خاص مریدوں کی بات ہو رہی ہے کہ جس کو اللہ کے ذکر کی طرف چلنے لگتے ہیں، اللہ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، تو شیطان کہتا ہے میں اس وقت ایک کام کرتا ہوں کہ 3 چیزیں ان کے سامنے میں لے کر آتا ہوں، ان کی بیوی، ان کے بچے اور ان کی مال اور دولت۔ ان چیزوں کو ساتھ میں ایسا ٹریپ کرتا ہوں اس کو کہ اس راستے سے ان کو میں نکال دیتا تو میرے بھائیو، جس وقت اللہ تعالیٰ کو توفیق دے رہا ہو نیکی کی، نیک عمل کی، اور اللہ راستہ کھول رہا ہو اپنی محبت کا، اپنی معرفت کا اور آخرت کا، یہ انسان کی زندگی میں واقعات آتے ہیں، جب وہ راستہ کھول رہے ہیں اور موقع مل رہا ہے ہمیں، اس وقت یاد رکھنا کہ کسی چیز کو بھی حائل نہ آنے دینا، بیوی کی محبت ہو، بچوں کی محبت ہو، مال کی محبت ہو، اس وقت یہ سوچنا پڑے گا یہ شیطان ہے جو ہمیں روک رہا ہے، ہمیں ان کو قربان کرنے کے بعد اپنے راستے پہ کھڑے رہنا چاہیے۔ اللہ آپ کو نمازی بنا رہے ہیں، ہم بے نمازی تھے، بیوی زور لگا رہی ہے، ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، آپ نماز پڑھتے رہتے ہیں، یہ بھی کوئی بات ہے، بچوں کا آپ کو خیال نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا، بہت ہوتا ہے، کیونکہ ایک دم ماحول چینج ہوتا ہے نا، یہ کیا تماشا لگا ہے، یہاں نماز نہیں ہوتی وہاں نماز پڑھنے جاتے ہیں، یہاں ذکر نہیں ہوتا وہاں ذکر کرنے جاتے ہیں، یہاں ایسا نہیں ہوتا فلاں کرنے جاتے ہیں۔ دیکھیں تو یہ کیا ہے، روک رہا ہے۔ کون روک رہا ہے؟ اکثر وہ بھی نہیں ہے، بچے نہیں، کون ہے؟ شیطان نے کہا ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں، اور آخر اس کو کیا ہے، اس راستے سے میں نکال دیتا ہوں جو اللہ نے اس کو سیدھا راستہ دکھایا تھا، ایک صراط مستقیم بالکل قرآن والا، اس سے وہ ہٹ جاتا ہے اور وہ فیل ہو جاتا ہے اس راستے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسے معاملے سے انسان کو استقامت رکھنی چاہیے، جو ذکر ہے اس پر ہمیشہ قائم رہیں، جو وظائف اس پر ہمیشہ قائم رہیں، جو راستہ اللہ نے ہمیشہ قائم رہیں۔ اگر اس میں سے نکل رہے ہیں آپ، آنا بند کر دیا، وہ راستہ چھوڑ دیا، یقیناً بتا دیا، اس حدیث کے اندر بتاتے ہیں ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیطان نے تجھ پہ قبضہ کر لیا بچہ، تو گیا کام سے، نہ صبح ذکر میں آ رہا ہے، نہ شام کو ذکر میں آ رہا ہے، نہ کسی اس میں آ رہا ہے، پکڑا گیا، غرور میں، فقر میں، کسی چکر میں ڈال دیا شیطان نے، اس کو نکال دیتا ہے۔ تیسری چیز بڑی عجیب کی ہے، یہ غور سے سنیں، اللہ معاف کرو، اس چیز سے بہت عجیب ہے۔ کیا کہا اس نے کہ کہیں بھی اگر عورت غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں آئے، یہ عام ہے آج کل، کیا جی،
یہ تجھے چاچی میری بیٹی کے برابر ہے، یہ تو میری ماں کے برابر ہے، یہ تجھے میری فلاں لگتی ہے. غیر محرم جو کہا ہے کہ جس سے نکاح ہو سکتا ہو انسان کا، پیر کا بھی اپنی مریدین سے ہو سکتا ہے. یاد رکھ، خبردار کوئی ایسا پیر نہیں ہوتا جو مریدین کو سامنے بٹھائے اور ہاتھ پکڑے اور باتیں کرے، اس سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. غیر محرم کوئی بھی ہو جس سے بھی نکاح جائز ہو سکتا ہے. فرمایا شیطان کہتا ہے سن، جب یہ دو آدمی اکٹھے ہوتے ہیں باتیں کرنے میں، شروع تو کرتے ہیں نہیں جی تو میرا بھائی میں تیری بہن، نہیں جناب اللہ یہ جناب تو میرے باپ کے برابر، تو میری ماں کے برابر، تو میری مرید نہیں ہے تو میں تیرا شیخ ہوں. کہتا ہے یہاں سے شروع کراتا ہوں. جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ قانون توڑ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، غیر محرم ہے وہ، تو میں کیا کرتا ہوں پھر اتنی طاقت ہے میرے اندر کہ اس کی دل اور اس کے دل کو قابو کر کے انہیں محبتیں پیدا شروع کر دیتا ہوں. سیکنڈ کے اندر وہ میسیج چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایک دم. ان کی جو حیت ہے، ان کی جو کنڈیشنز ہیں سمجھنے کی، سوچنے کی، سب ایک دم چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. یاد رکھ یہ بالکل شیطان کی بات ہے. اور شیطان کہتا ہے تھوڑے دنوں کے، تھوڑی دیر کے بعد ان کی کنڈیشن چینج ہوتی ہے. وہ جو بہن بھائی بنے ہوتے تھوڑی دیر کے بعد ایک اور حرکتوں میں لگ جاتے ہیں دوسری کو. تو پتہ ہے خبردار جس چیز کو اللہ نے منع کیا غیر محرم عورت کے ساتھ کبھی بھی علیہ کیا نہ ہو، کبھی تنہائی میں نہ جائے، کبھی اپنے پہ اعتبار نہ کرے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا. کبھی نہ سوچیں کہ جناب نہیں اس سے میرا کیا ہو سکتا ہے، نہ اس آدمی سے میرا کیا ہو سکتا ہے، کبھی بھی نہ جائے، سوچی بھی نہ اس چیز کو. تو یہ تین چیزیں شیطان نے بتائیں کہ جی آپ چاہیں تو یہ بتا دیں لوگوں کو تاکہ لوگ جو مجھ سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ کرے. تو میرے بھائی ہم تک یہ باتیں پہنچی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس حدیث پہ عمل کریں اور پورے زور سے عمل کریں. اور جو جتنی باتیں ہوئی ہیں آج بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں تصوف کے حساب سے، ان تمام باتوں کو غور سے پھر سنیں. انشاءاللہ بھی چل جاتا ہے ہمارا بیان آ جائے گا اس پر. تو اگر اللہ آپ کو توفیق دے اور چیزوں سے نکلنا فارغ ہو کر تو اس پہ بھی کچھ تھوڑا توجہ دیا کریں. بیانات کو ایک دو دفعہ ضرور سنا کریں، اس میں اچھی چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے.